بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع البناء۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کلمات دو طرح سے ہوتے ہیں، کچھ کلمے معرب ہیں، کچھ مبنی ہیں، اور مبنی اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہے، اور معرب اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے۔ آج کے سبق میں انواع البنا پڑھیں گے، مبنی اور بنا کے انواع، اس کی قسمیں کیا ہیں۔ یعنی مبنی ہے، ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، آخر بدلتا نہیں ہے، تو وہ ایک حالت کے کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ کبھی سکون کی حالت ہوگی، کبھی ضمے کی حالت ہوگی، کبھی فتحے کی حالت ہوگی، کبھی کسرے کی حالت ہوگی۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ مبنی علی الضم ہے یا یہ کلمہ مبنی علی السکون ہے، یہ کلمہ مبنی علی الفتح ہے؟ اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کے لیے قاعدہ کوئی نہیں ہے۔ عربوں سے جو صحیح طور سے ہمیں منقول ہے ان کی کتابوں میں، ان کی لغت میں، جیسے انہوں نے ان کلمات کو استعمال کیا ہے اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے اگر کسی کلمے کو مبنی علی السکون پڑھا ہے، ہمیشہ ہر حالت میں جب بھی استعمال کیا ہے اس کے آخر میں سکون آیا ہے، تو اس کو ہم مبنی علی السکون ہی پڑھیں گے، سکون کی حالت میں پڑھیں گے، اس کو ضمے کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، کسرے کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، فتح کی حالت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو نقل صحیح جو عربوں کی طرف سے منقول ہے، سماع جو عربوں سے ہم نے سنا ہے، اس کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے۔ انواع البناء، بنا کی اقسام، فالذی لا يتغیر آخرہ اما ان یکون ملازما للسکون کلم، وہ کلمہ کہ جس کا آخر بدلتا نہیں ہے، ایسے کلمے کا آخر یا تو ملازم للسکون ہوگا، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ کے طور پر سکون آئے گا، جیسے کہ لم ہے۔ اب لم یفعل، لم یضرب، لم یاکل، یہ جو لم کلمہ ہے اس کے آخر میں ہمیشہ سکون ہی آئے گا۔ اب الضمۃ کحیث، یا پھر ہمیشہ آخری حرف جو ہے وہ ملازم للضمہ ہوگا، اس کے اوپر ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، جیسے حیث ہے۔ تو حیث جو ہے اس کو کبھی بھی ہم نے حیثہ نہیں پڑھا، اور حیثے بھی نہیں پڑھیں گے، حیث بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے حیث ہی پڑھیں گے۔ اب الفتحۃ، یا فتحے کے اوپر کأین، جیسے کہ این ہے۔ اب این تذهب، این تنام، این کنت، جب کبھی بھی عربوں نے اس کلمے کو استعمال کیا، اس کو مبنی علی الفتح استعمال کیا ہے، آخر میں فتح ہے۔ اب الکسرۃ، یا کسرے پر مبنی ہوگا، جیسے کہ با ہے بسم اللہ میں۔ اب اس کو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھیں گے، باقی نیچے کسرہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی اور طرح سے بھی نہیں پڑھیں گے۔ والمدار فی تعیین ذلک علی النقل الصحیح، آپ کہو گے کہ اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ تو بھائی قاعدہ کوئی نہیں ہے، اس تعیین میں مدار نقل صحیح پر ہے، عربوں کی طرف سے جو صحیح طور سے منقول ہے، ہمیشہ مسلسل چلا ہوا آیا ہے، اسی منقول کے اوپر، اسی نقل صحیح کے اوپر اس تعیین کا مدار ہے۔ علمت ان الکلمات عند ترکبها اما یلازم آخرها حالتا واحدتا، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کلمات جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو اس وقت ان کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس کی وہ کبھی ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، وَإِمَّا أَن يَتَغَيَّرَ بِتَغَيُّرِ التَّرَاكِيبِ، اور کبھی تراکیب کے متغیر ہونے سے وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی ترکیب میں کسی ترکیب میں وہ مضموم ہوگا، آخری حرف کبھی مفتوح ہوگا، کبھی مکسور ہوگا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحْوَالَ الَّتِي تُلَازِمُهَا أَوَاخِرُ الْكَلِمَاتِ لَا تَتَجَاوَزُ أَرْبَعًا، یہ بات جان لو کہ وہ احوال کہ جو کلمات کے آخر کو متلازم ہیں، کلمات کے آخر پر پیش آنے والے جو احوال ہیں
لا تتجاوز اربعن، وہ 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ السکون والضم والفتح والکسر، کوئی بھی حرف یا تو ساکن ہوگا یا مضموم ہوگا یا مفتوح ہوگا یا پھر مکسور ہوگا آخری حالت میں، آخری حرف۔ فکل کلمۃ یلازم آخرها السکون یقال انها مبنیۃ علی السکون، ہر وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں ہمیشہ سکون ہی آتا ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ مبنی علی السکون ہے۔ مثل لم ولن ومن وعن وفی، یہ جو حروف ہیں لم، لن، من، عن، فی، ان سب کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں ہمیشہ ساکن آیا ہے، سکون آیا ہے، آخری حرف ساکن ہے، اس وجہ سے ان کلمات کو کہیں گے کہ یہ مبنی علی السکون ہے۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آخِرَهَا الضَّمَّ يُقَالُ إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ، ہر وہ کلمہ کہ جس کا آخر مضموم ہو، اس کے آخر پر ہمیشہ ضمہ آتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی الضمہ ہے۔ مثل حیث ونحن ومنذ، حیث آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیث کے آخر میں ضمہ ہے تو یہ کلمہ مبنی علی الضمہ ہے۔ نحن، یہ بھی آخر میں ضمہ ہے، اس وجہ سے یہ کلمہ مبنی علی الضم ہے۔ اور منذ، اس کے آخر میں بھی ضمہ ہے تو اس وجہ سے اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی الضم ہے۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آخِرَهَا الْفَتْحَ يُقَالُ إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ، ہر وہ کلمہ کہ جس کا آخر ملازم ہو فتح کو، يُقَالُ إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ، اس کو مبنی علی الفتح کہا جاتا ہے۔ مثل أَيْنَ وَلَيْتَ وَثُمَّ، أَيْنَ جہاں کہیں بھی آئے گا یہ مبنی علی الفتح ہوگا، لیتا یہ جہاں کہیں بھی آئے گا یہ مبنی علی الفتح ہوگا، ثم یہ مبنی علی الفتح۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آخِرَهَا الْكَسْرَ يُقَالُ إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ، ہر وہ کلمہ کہ جس کا آخر مبنی علی الکسرہ ہے، جس کے آخر پر ہمیشہ کسرہ آتا ہو، ایسے کلمے کو مبنی علی الکسر کہا جاتا ہے۔ کالباء واللام فی قولک، جیسے کہ با اور لام ہیں آپ کی اس بات میں، التقدم بالاجتہاد ولکل مجتہد نصیب، التقدم بالاجتہاد آگے بڑھنا یہ تو محنت سے ہے، اور ہر محنت کرنے والے کو اس کا نصیب ہے، اس کو ایک حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقدم، التقدم بالاجتہاد ہے تو با یہ اس کے نیچے کسرہ ہے، ایسے با اس کلمے کو کہا جاتا ہے مبنی علی الکسر۔ لکل، تو یہاں پر لام کے نیچے بھی کسرہ ہے، یہ ہمیشہ اس کے نیچے کسرہ ہی آئے گا، اس کو بھی کہتے ہیں مبنی علی الکسر۔ اچھا، اس کے لیے قاعدہ کون سا ہے؟ وَلَا يُعْرَفُ بِقَاعِدَةٍ كَوْنُ الْكَلِمَةِ مَبْنِيَّةً عَلَى سُكُونٍ أَوْ ضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ، قاعدے کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا کلمے کا مبنی ہونا علی السکون یا مبنی علی الضم ہونا یا مبنی علی الفتح یا مبنی علی الکسر ہونا، بل المدار فی ذلک علی النقل من الکتب الصحیحہ، بلکہ مدار اس سب کچھ میں نقل پر ہے صحیح کتابوں سے، جو عربوں کی صحیح کتابیں ہیں ان سے جو منقول ہے اس کے اوپر مدار ہے۔ وَأَفْوَاهِ الْعَارِفِينَ، اور جو جاننے والے لوگ ہیں، عارف لوگ ہیں جن کو عربی کے ماہر ہیں، ایسے لوگوں کی زبانوں سے، ان کی منہوں سے پتہ چلتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ، اگر آپ کو کسی کہنے والے نے کہا بِمَاذَا عَرَفْتَ أَنَّ بِنَاءَ لَمْ عَلَى السُّكُونِ، کہ آپ نے کیسے پہچانا، کس چیز کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ لم کا جو بنا ہے اس کا مبنی ہونا ہے وہ علی السکون ہے، اور حیثو کا مبنی علی الضم مبنی ہونا وہ علی الضم ہے، اور اینا کا مبنی ہونا علی الفتح ہے، اور با کا علی الکسر ہے، آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ وَلِمَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ بِنَاءُ لَمْ عَلَى الضَّمِّ مثلا، اور یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ لم کو ہم ضمے کے ساتھ پڑھیں، لمو پڑھیں، مثال کے طور پر مبنی علی الضم کر دیں اس کو، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فلا يمكنك في الجواب الا ان تقول، آپ کو جواب میں نہیں کہہ سکتے مگر یہ کہیں گے ان معرفت ذلك لا تكون بقواعد تتعلم، اس بات کا سمجھنا، اس کی پہچان یہ قواعد کے ذریعے سے نہیں ہوتی کہ تتعلموں کے جو قواعد پڑھے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں۔ وانما تكون بالسماع، بلکہ یہ تو سماع کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔
वलम अस्मा कलिमत लम फ़ी तरकीब मिन तराकीब कलाम अरबी सहीह इल्ला वहिय साकिनतुन, और मैंने लम किसी भी तरकीब में कलाम अरबी की जो सही तरकीब हैं, उनकी जो सही तरकीबें हैं, जुमले हैं, उसमें से किसी भी तरकीब में भी मैंने इसको नहीं पाया, नहीं सुना, मगर इसको हमेशा सुकून की हालत में ही सुना है। क़ौल शायर, जैसे शायर का कौल है, लम अखुन आहदन वलम उखलिफ वऊदा, कि मैंने किसी मुआहिदे में ख़यानत नहीं की है, या अमानत में ख़यानत नहीं की है, वलम उखलिफ वऊदा, और मैंने वादों की खिलाफ़ी भी नहीं की, वादा खिलाफ़ी भी नहीं की। फ़बिज़ालिका, तो यहाँ पर लम को आप देख सकते हैं 2 दफ़ा जिक्र हुआ और दोनों दफ़ा वो मबनी अला सुकून ही है, मबनी अला ज़म नहीं है। फ़बिज़ालिका अलिमत अन्न बिनाअहा अला सुकून ला अला ज़म, इसके ज़रिए से आपको ये बात मालूम हो गई कि इसका इसका मबनी होना या अला सुकून है, अला ज़म नहीं। वला अला गैरिही मिनल हरकत थी, और न इसके अलावा किसी और हरकत पर है, यानी न तो मबनी अला ज़म है, न मबनी अल फ़त्ह है, न मबनी अल कसर है। वलिज़ालिका ला अंतिक़ु बिहा इल्ला साकिनतन, इस वजह से मैं इसको जब भी बोलूँगा साकिन ही बोलूँगा इसको। वहाकज़ा अग़लबुल कलिमातिल मबनिया, इसी तरह से मबनी जो कलिमात हैं वो गालिब तौर पर ऐसा ही होता है। ला सबील लिमारिफति मा तुबना अलैहि इल्ला नक़्लु सहीह, जिसके ऊपर वो मबनी होता है, मबनी अल ज़म है या मबनी अल फ़त्ह है या मबनी अल कसर है या मबनी अल सुकून है, वो नहीं पहचाना जाता। इसके पहचानने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय सही नकल के। अला अन्नहु ला सऊबत अलैना फ़ी मारिफत ज़ालिक, इसके साथ साथ ये बात भी है कि हमें कोई मुश्किल भी नहीं है इसको पहचानने में। क्यों? लिअन्नल कलिमातिल मबनिया बिन्निस्बति लिल मुअरबात क़लीलतुन जिद्दन, इसलिए कि मबनी जो कलिमात हैं वो मुअरब कलिमात के बनिस्बत बहुत थोड़े हैं। तो थोड़े कलिमात को पहचाना जा सकता है कि हैसु को हमेशा हम मबनी अल ज़म पढ़ेंगे, लम को मबनी अल सुकून पढ़ेंगे, ऐना को मबनी अल फ़त्ह पढ़ेंगे और बा को मबनी अल कसर पढ़ेंगे। तो चूँकि ये थोड़े कलिमात हैं इस वजह से ये मुश्किल भी नहीं। वनुत्क़ुन नास बिहा सहीहुन फ़िल ग़ालिब, अच्छा लोग जो इसको जब बोलते हैं तो आम तौर पर इसको सही ही बोलते हैं। लिकौन आखिरिहा लैसा उर्दतन लित्तग़य्युर, इसलिए कि आखिर में तब्दीली होती नहीं है। दूसरे कलमे में मुअरब कलिमात में तो क़वायद होते हैं कि कभी एक कलमे को आप मरफ़ू पढ़ेंगे, कभी उसको मज़मूम पढ़ेंगे, कभी उसको मफ़तू पढ़ेंगे, कभी उसको मकसूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आखिर में तब्दीली आती नहीं है, हमेशा एक ही हालत पर होता है आखिर। तो इस वजह से इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होती, लोगों से गलती भी नहीं होती, लोग आम तौर पर इसको सही ही पढ़ते हैं। वमा हाज़ा सनज़कुरु अशहरहा फ़िल इस्तेमाल, इसके बावजूद जो इसमें से मशहूर कलिमात हैं मबनी, उनको जो इस्तेमाल में मशहूर है उनको हम ज़िक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के सबक का ख़ुलासा एक बार फिर यह है कि कलिमात जो है, जो मबनी कलिमात हैं वो या तो मबनी अल ज़म होंगे या मबनी अल फ़त्ह होंगे या मबनी अल कसर होंगे या मबनी अल सुकून होंगे। इन 4 हालात के अलावा और कोई हालत नहीं है। बिना की ये हालतें सिर्फ 4 हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए कोई कायदा नहीं है कि यह मबनी अल ज़म होगा, मबनी अल फ़त्ह नहीं होगा, बल्कि इस पर इसका जो मदार है वो समा पर है, नक़ल सहीह पर है अरबों से। तमरीन, मल अहवाल लती तकूनु अलैहा अवाखिरुल कलिमातिल मबनिया, कौन कौन से वो अहवाल हैं कि जिसके ऊपर मबनी कलिमात का आखिर होता है। तो वो आपने बता देने हैं कि 4 अहवाल हैं, मबनी अल ज़म, मबनी अल फ़त्ह, मबनी अल कसर और मबनी अल सुकून। अततवारदु जमीअ हाज़िहिल अहवाल अला कुल्लि कलिमतिन मिनल कलिमातिल मबनिया अम कुल्लु कलिमतिन तुलाज़िमु हालतन मख़सूसा, अच्छा क्या ये सारे अहवाल जो 4 अहवाल हैं ये हर मबनी कलिमात में से हर मबनी कलमे पर वारिद होते हैं, उस पर आते हैं, या फिर हर कलमा वो उसको एक ख़ास हालत के साथ मखसूस है। वो हल तूजद क़वाइद तुअर्रिफ़ुना हालत आखिर कुल्ल कलिमतिन मिनल मबनियात, क्या ऐसे कुछ क़वाइद भी मौजूद हैं कि जो हमें मबनी कलिमात में से हर कलमे के आखिर की हालत बता दें, आखिर की हालत मबनी अल ज़म है या मबनी अल फ़त्ह है या मबनी अल कसर है।